بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ حق تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا۔ وہ قوم دراز کا چوڑے جسم کی اور نہایت خوفناک تھی۔ سب سے لمبا ان میں 100 گز کا اور ٹھکانہ 60 گز کا۔ وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے، خدا پرستی سے بہت بیزار تھے، اور وہ سنگ و تراش کے پہاڑوں میں اپنا مکان بناتے تھے اور اپنی تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے تھے۔ مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان لایا تھا اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود کے بندوں نے 7 سے زیادہ ہوئے تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی تو حضرت ہود علیہ السلام نے جناب باری میں ان کافروں کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں برسات موقوف ہو گئی اور زراعت سوکھ گئی۔ تقریباً 7 برس تک وہ کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہوئے۔ وہ بھوک پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت ہی شفقت اور محبت سے فرمایا، تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آزمائش سے بچاؤ۔ یہ سب آفتیں تم کو جب پہنچ رہی ہیں تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، اور بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اس سے بچو۔ اور وہ لوگ ہمیشہ ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین کی باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ اور اس زمانے کا یہ دستور تھا، اس پر کوئی مشکل آتی تھی وہ سخت مہم میں مبتلا ہو جاتا تھا تو وہ حرم میں مکہ میں جا کر التجا کرتا تھا اور جناب الہی میں نہایت عاجزی کرتا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں ایک قوم مکہ میں رہتی تھی، وہ اپنی دائیں شریف رئیس مکہ اور صدار مکہ کہتی تھی، جو لوگ قوم کی ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور وہ سب جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ ساری قوم نے ان کو وصیت کی کہ مکہ میں جا کر دعائے استسقاء بارش رحمت مانگنے کی ہر شخص کوشش کرے۔ جب وہ لوگ اپنی مسافت منزلیں پوری کر کے مکہ پہنچے، وہاں جا کر معاویہ ابن بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے طعام شراب کی ضیافتیں کرنے اور مجلس عیش عشرت میں سنوارنے لگے تو یہ لوگ اپنی بھوک پیاس کی مصیبت کو بھول گئے۔ کہاں کی دعا اور کہاں کا استقاء، وہ سب کے سب دن رات راگی گانا سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر تم ہم کو ڈراتے ہو عذاب سے تو کم از کم ہم کو اپنا خدا تو دکھاؤ کہ وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا۔ اگر تم نے ہم کو اپنا خدا نہ دکھایا تو پھر ہم تجھ کو مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا بارگاہ میں دعا کی اور کہا، خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے سے زمانے طوفان تک 700 برس گزرے تھے اور قوت اس کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو اپنی نازوں تک اس میں گھسا جاتے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے، یعنی کون ایسا ہے پردے زمین پر کہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہو۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، ایک حدیث میں ہے کہ اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے تھے ان کو اپنے ساتھ لے جا کر پہاڑی پر چلے جاؤ۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی عنقریب آئے گا۔ وہ بولے، کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اے میری قوم، اپنے گناہ بخشوا اپنے رب سے اور پھر اپنے آپ کو رجوع کرو اس کی طرف، تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھارے اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے اور نہ پھر جاؤ تم گناہ گار ہو کر۔ کافروں نے کہا، ہم توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے۔ بس ایک قوم کو بھیجا کہ مکہ میں جا کر پانی طلب کرے۔ بس اس قوم میں سے 6 آدمی مکہ کو گئے، ان میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے لیکن دین اپنا چھپائے رکھتے تھے، اور ان دونوں کا نام مزید اور لکیم تھا اور ان کے سردار کے نام کیل تھا۔ یہ 70,000 آدمی لے کر مکہ کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا، جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے اس وقت تم پر بارش کا برسنا موقوف رہے گا۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا۔ اس کے بعد مزید اور لکیم نے کہا، یا الہی، یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں ہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، کیا مانگتا ہے؟ مانگ۔
مزید نے کہا یا الہی میں تا قیامت تک دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا میں نے تیری یہ حاجت پوری کر لی۔ بادل لکیم نے کہا یا الہی 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا کر، جس کی عمر چاہے بادل نے 3000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم ہوا میں نے تجھے بخشی۔ اور کیل نے کہا خداوند کوئی ہماری قوم میں بیمار نہ ہو، تجھ سے شفا چاہتا ہوں اور نہ کسی مشکل میں پڑوں۔ قوم عاد کے اتنے میں 3 ساعت کے اندر ابر سیاہ سفید سرخ پیدا ہوا اور آواز آئی اے کیل ان تینوں میں سے جس کو چاہے اختیار کر۔ تب کیل نے دل میں سوچا کہ ابر سفید اور سرخ میں پانی نہیں ہوتا، مگر ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر سیاہ کے ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچے۔ وہب ابن منبی نے روایت کی 7 زمینوں پر ایک ہوا ہے اور اس کا نام ریح اللکیم ہے۔ 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، 70,000 فرشتے اس کے محافظ ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی۔ وہ ہوا اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کے مانند ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ روئے کے گالوں کی مانند اڑتا پھرے گا۔ پھر حکم ہوا اے فرشتوں وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کیا اے جبار عالم کس قدر چھوڑے؟ حکم ہوا گائے کے ناک کے نتنے کے اندر سے چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رب العالمین اس مقدار سے تو سارا عالم برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب انہوں نے خدا کو بجا لاتے ہوئے اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر چھوڑا تو ہوا مانند ابر سیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل کر آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہونے لگی اور کہنے لگی قول تعالیٰ بولے یہ ابرہ ہے، ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کوئی نہیں، وہ یہی ہیں جس کی تم لوگ شتابی کرتے تھے، اور یہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ جب ہوا نکلی کافروں نے کہا اے ہود تو نے جو خوشخبری پہنچائی جس سے ہم کو خنک تر ہوں گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا اے کافروں ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب پہنچے گا۔ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑ کے دامن میں جا رہے جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور زن مرد لڑکے بالے چارپائیوں کو اپنے بیچ میں لے لیا اور یہ کہتے تھے کہ 3 طرف ہمارے پہاڑ ہیں، ایک جانب ہم سب دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہے ہمارے بیچ سے گزرتی ہے اور ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز رائد کی اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیا گیا۔ تمام تعمیرات گر گئے اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے ان کے سامنے سرنگوں کو زمین پر ڈال دیا گیا، مثال اس کی جس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے۔ پھر کیا دیکھا کہ ان میں کوئی بچ رہا، وہ پتھر دھول خاک میں 1 برس تک پڑے رہے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کی رونے کی آواز سنتا وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت ہی بھیانک خراب آواز ان کی رونے کی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ دیا۔ ہوا نے بہت زور کیا مگر جو مومن لوگ تھے ان کو کچھ نہ ہوا، وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ کہا ہے جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اس کا ساتھی بھی اللہ ہوتا ہے۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام مومن کو اپنا ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ وہ ملعون بولا جب تک تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ وہ مردود یہ کہہ ہی رہا تھا، اسی وقت اس کے قدموں کے نیچے ہوا نے اس کو زور کا تھپڑ دیا۔ وہ سخت عذاب نے اس ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ بس اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے۔ اس کے بعد دنیائی فانی سے رحالت فرمائی، اور ان کی دنیا کے چلے جانے کے بعد تمام مومنین کافی عرصے تک روتے رہے۔ مومنین حضرات نے احترام کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو دفن کیا، اور روایت میں ہے حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے۔ بعد ان لوگوں نے بھی انتقال کیا، ان کی اولاد بھی اپنے آبائی دین پر ایک عرصے تک قائم رہے۔ ایک کثیری آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے اور دین دنیا کی راہ مخلوق کو بھی بتاتے رہے۔ اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور اس نے کہا
ان لوگوں سے کہ تم سب کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ زمین آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں۔ ابلیس نے ان سے کہا کیا تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ شیطان یہ سن کر ان سے کہا کہ تم اس پتھر کی ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفا کر دے۔ ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر لیا اور ایک بت پتھر کا بنا کر میدان میں رکھ دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ کیسا کیا تیرے رب نے قوم سمود سے، جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے اور ان کو وادی میں رکھ دیا۔ میدان ایک مکان کا نام ہے اور لوگوں نے پہاڑ کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشے تھے اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نکرا پالا دیا تھا۔ ایک تخت عظیم و شان بچھا کر اس پر ایک سونے کی رسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا۔ بعد ابلیس نے کہا تم سب اس کو سیدھا کرو۔ ابلیس کے کہنے پر لوگوں نے سیدھا کیا اور وہ سب کافر ہو گئے۔ اسی جگہ پر ایک گنبد عظیم عالیشان بنا کر اسے معبد خانہ قرار دیا گیا۔ خدا تعالیٰ نے ایک مچھر بھیجا، اس نے اس گنبد کو چھید کر کے بت کے اندر جا کر خرطوم اپنا اس سر میں چھپا کر اس کرسی سمیت اسے اٹھا کر دریا میں ڈال دیا۔ تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت ہی حیران پریشان ہونے لگے اور کہنے لگے اب ہم کس کو پوجیں گے؟ تب خدا تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیج دیا۔